بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سعودی وزارت دفاع کے اعلان کے مطابق پاکستان نے کنگ عبدالعزیز ایئر بیس کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ واضح رہے کہ کنگ عبدالعزیز ایئر بیس سے تل ابیب کا فاصلہ تقریباً 1500 کلومیٹر ہے۔ پہلے مرحلے میں 1.5 درجن پاکستانی فائٹر جیٹس اور تقریباً 15,000 فوجی جوان تعینات کیے گئے ہیں۔ غالباً مزید 35,000 جوان تیار ہیں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ حال ہی میں پاکستان پر لانگ رینج میزائل کے کچھ پرزوں پر پابندیاں لگائی گئی تھیں تاکہ ہماری میزائل ٹیکنالوجی کو روکا جا سکے، لیکن اب سعودی عرب میں پاکستانی فوج کی موجودگی نے پورا منظرنامہ تبدیل کر دیا ہے۔ پاکستان کا شاہین میزائل 2700 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ پاکستان سے 3500 کلومیٹر دور اسرائیل اب سعودی ایئر بیس کی بدولت پاکستانی شاہینوں سے صرف 250 کلومیٹر کی دوری پر آ چکا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات کی دھول میں پاکستان اور سعودی عرب نے وہ قدم اٹھایا ہے جو خطے کی سیکیورٹی اور سیاست کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پر ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ اور C-130 کارگو کے علاوہ IL-78 ایریل ریفیولر ٹینکر طیارے بھی ڈپلوائے کیے گئے ہیں۔ غالب امکان ہے کہ کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پر JF-17 تھنڈر بلاک 3 یا پھر J-10C طیارے ڈپلوائے کیے گئے ہیں۔ آئیے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کا جائزہ لیتے ہیں۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 پاکستان اور چین کا مشترکہ طور پر تیار کردہ سب سے جدید ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے۔ پاک فضائیہ میں اس کا پہلا پیج مارچ 2023 میں شامل کیا گیا۔ AESA ریڈار ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے اینڈ سائٹ HMDS آفٹر برننگ ٹربو فین ایویونکس ہتھیار PL-15E لانگ رینج BVR میزائل PL-10E HOBS میزائل CM-400 AKG سپرسونک ایئر ٹو سرفیس میزائل راڈ MK کروز میزائل C-802A اینٹی شپ میزائل اس کے اہم فیچرز ہیں۔ ناظرین، ایک بار سمجھ لیجئے کہ طیارے جو بھی ہوں مگر دونوں ممالک میں تعاون اب تحریری یا وقتی نہیں رہا بلکہ ایک مشکل اور ادارہ جاتی دفاعی میکانزم میں تبدیل ہو رہا ہے، جہاں مشترکہ آپریشنل صلاحیتیں بروئے کار لائی جائیں گی۔ PAF اب علاقائی نہیں بلکہ عالمی ایئر فورس بن چکی ہے۔ ہمارے چینل کی رائے کے مطابق پاکستان اپنی ایئر فورس کو سعودیہ میں مستقل بنیادوں پر تعینات کرنے کے لیے سعودی مالی معاونت کے ساتھ چین سے مزید J-10C اور J-35 و دیگر جدید آلات حاصل کرے تو نہ صرف سعودیہ بلکہ اپنے ملک کو دفاعی اعتبار سے کئی سال آگے لے جا سکتا ہے۔ اگر اس دفاعی ایگریمنٹ کو وسعت دے کر مشرقی سعودی عرب کو ایک مستقل فضائی طاقت کے ہب میں تبدیل کر دیا جائے تو آج کے جنگی حالات میں یہ ایک مضبوط ترین ڈیفنس سسٹم ہوگا، جیسا کہ آج کل ایران کے ساتھ کشیدگی اور علاقائی سیکیورٹی کو درپیش و دیگر خطرات مسلسل جاری ہیں۔ ان حالات میں سعودی عرب کے لیے یہ دفاعی شراکت ایک ایسا مضبوط حل ہے جو اسے ایک تجربہ کار اور فاتح برادر جنگی پارٹنر پاکستان سے مستقل طور پر جوڑتا ہے اور مغرب پر انحصار اور انتہائی مہنگے ہتھیاروں کے باوجود غیر محفوظ ہونے کے تاثر سے آزاد کرتا ہے۔ بہرحال اب علاقائی سیکیورٹی چیلنجز اور تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال میں یہ دفاعی تعاون جدید ترین ٹیکنالوجی حاصل کرنے جا رہا ہے۔ J-10C جو گزشتہ جنگ میں عالمی سطح پر اپنا لوہا منوا چکا ہے، اگر ان کے ساتھ مزید طیارے جو پائپ لائن میں ہیں حاصل کر لیے جائیں تو پاکستان اور سعودی عرب مستقبل میں اپنی سیکیورٹی مضبوط اور فضاؤں پر اپنا راج قائم کر سکتے ہیں۔ J-10C چین کا 4.5 جنریشن ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے۔ یہ ایک سستا لیکن جدید لڑاکا طیارہ ہے جو AESA ریڈار کے ساتھ آپریٹ کرتا ہے۔ پاکستان بھی اس کا ایکسپورٹ ورژن J-10CE استعمال کرتا ہے۔ ملٹی ٹارگٹ انگیجمنٹ اور الیکٹرانک وارفیئر کے خلاف مزاحمت دیتا ہے۔ ایواکس اور J-10C سے ڈیٹا لے کر اسٹیلتھ طیاروں کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ BVR میزائل، انفراریڈ گائیڈڈ اینٹی شپ میزائل، کروز میزائل، لیزر گائیڈڈ بم، الیکٹرانک وارفیئر، اسٹیلتھ فیچرز کے ساتھ یہ دنیا کے لیے فی الحال ایک معمہ ہے، جبکہ قیمت بھی ان خصوصیات کے حامل دوسرے طیاروں رافیل اور یورو فائٹر ٹائفون سے بہت کم ہے۔ یہ جیٹ فائٹر 2025 کی پاک بھارت جھڑپ میں پہلی بار استعمال ہوا۔ ناظرین، یاد رہے کہ سنن ابی ماجہ کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنگیں در جنگیں ہوں گی تو اللہ غیر عرب میں سے ایک فوج اٹھائے گا جو عربوں سے اچھے سوار ہوں گے اور بہتر ہتھیار رکھتے ہوں گے۔ اللہ اس کے ذریعے دین کی مدد فرمائے گا۔
پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ حالیہ ایران امریکہ جنگ کے بعد سعودیہ، قطر و کچھ دیگر دوست ممالک نے معاشی میدان میں بھی پاکستان کو خود مختار بنانے کا ارادہ کر لیا ہے، اور اس ضمن میں UAE کے قرض کی واپسی سمیت گوادر پورٹ کی فعالی اور وہاں بڑی انویسٹمنٹس اور اوورسیز لیبر اور نوکریوں کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں، مگر کامیابی تبھی ممکن ہے جب ان اقدامات کا تسلسل ہو اور ثمرات ملک اور عام آدمی تک پہنچیں۔ ہمارا تجزیہ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں ہمیں اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔